اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی صفات سلبیہ خدائے متعال میں، اور آج جو ہمارا عنوان ہے بحث کا وہ ہے خداوند عالم کی ذات قابل رؤیت نہیں ہے، یعنی خداوند عالم کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ متکلمان عدلیہ جو ہیں، یعنی تمام کے تمام اہل شیعہ اور معتزلہ متکلمین جو ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ خداوند عالم کو نہ اس دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے، نہ ہی آخرت میں خداوند عالم کو دیکھا جا سکتا ہے، یعنی ان اپنی ظاہری آنکھوں سے بصارت سے خداوند عالم کی رؤیت ممنوع ہے، دیکھا نہیں جا سکتا، ہمارے بس میں ہی نہیں ہے۔ لیکن جو متکلمین ہیں کرامیہ اور مجسمہ، جو خداوند عالم کی تجسیم کے قائل ہیں، وہ خداوند عالم کو اس صفت سے متصف جانتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم کی نہ فقط یہ کہ آخرت میں زیارت ہوگی، خداوند عالم کو ہم دیکھ سکیں گے جو اعلیٰ قسم کے مومنین جنت میں، بلکہ ایسے خالص مومنین جو اپنا جو ہے روحانی طور پر تزکیہ کرتے ہیں، خالص ہوتے ہیں للہ، وہ اس دنیا میں بھی خداوند عالم کو دیکھ سکتے ہیں، حتیٰ خدا ان سے معانقہ بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا گروہ ہے اہل حدیث اور اشاعرہ، اگرچہ یہ خداوند عالم کے لیے جسمانیت اور جہت کے ظاہری طور پر قائل نہیں ہیں، اور دنیا میں ان ظاہری آنکھوں سے خداوند عالم کی رؤیت کے قائل نہیں ہیں، لیکن آخرت میں ان کا عقیدہ ہے کہ آخرت میں خداوند عالم کو دیکھا جا سکتا ہے اور خداوند عالم کی رؤیت ممکن ہے، اور ہم مومنین جو ہوں گے وہ خداوند عالم کی ایسے ہی زیارت کریں گے جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے، یعنی 14ویں کی رات جو ہوتی ہے اس میں چاند فل آب و تاب کی طرح چمکتا دمکتا ہوا سامنے آنکھوں کے ہوتا ہے۔ ہر کوئی جس کی کچھ نہ کچھ بصارت کام کرتی ہو، نظر کام کرتی ہو، وہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مومنین بھی خداوند عالم کو واضح اور آشکار طور پر دیکھیں گے اور خدا کی زیارت کریں گے۔ یہ اہل حدیث اور اشاعرہ کا جناب ابو الحسن عشری جو ہیں ان کا قول ہے۔ اب اس بحث کو معین کرنے کے لیے، اس کی صحیح تفسیر کے لیے ہمیں 3 مواضع کو مشخص کرنا پڑے گا، 3 چیزوں کی تحلیل اور بررسی کرنی پڑے گی، مقایسہ کرنا پڑے گا، اس کو کھول کے بیان کرنا پڑے گا۔ ایک سب سے پہلے ہمارے لیے مشخص ہونا چاہیے کہ محل نزاع کیا ہے، اصل میں کس بات پر بحث ہے۔ رؤیت یعنی دیکھنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے وہ جو کہتے ہیں کہ رؤیت ہو سکتی ہے، خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، ان کا کیا مطلب ہے؟ کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ آیا ظاہری آنکھوں سے یا باطنی ہے جس کو کہتے ہیں دل کی آنکھوں سے، جیسے ہوتے ہیں شہود کرنا؟ آیا یہ بحث کیا، حقیقت کیا ہے؟ دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ خداوند عالم کی رؤیت نہیں ہو سکتی، خدا کو اس دنیا یا آخرت میں بالکل دیکھا نہیں جا سکتا ان ظاہری آنکھوں سے، ان کے دلائل کیا ہیں، ان کی ادلہ اور براہین کیا ہیں؟ اور تیسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خداوند عالم کو اس دنیا میں یا
کم از کم آخرت میں جنت میں خداوند عالم کو ہم ایسے دیکھیں گے جیسے 14ویں کی رات کا چاند ہوتا ہے۔ ان کے دلائل کیا ہیں؟ آیا صرف یہ عقلی بحث ہے یا نہ قرآن و حدیث نے بھی اس طرف کوئی اشارہ کیا ہے، تاکہ ہمارے لیے واضح ہو جائے کہ یہ بحث جو ہے یعنی رؤیت خدائی تعالی یہ صفات سلبیہ میں سے ہے یا صفات ثبوتیہ میں سے ہے؟ آیا خدا کے لیے یہ صفت ثابت ہے یا نہ ممنوع ہے؟ خداوند عالم سے ہم اس کو اس کی ذات سے تجرید کریں گے، صفات سلبیہ میں سے اس کو شامل کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم پہلا نقطہ جو ہے محل نزاع، محل بحث، خود یہ بحث، یہ نزاع کس میں ہے، اس کو تھوڑا واضح کریں گے۔ مراد از رؤیت، رؤیت سے کیا مراد ہے؟ دیکھنے سے، آپ نے اردو میں ہم کہیں گے دیکھنا، رؤیت یعنی دیکھنا، اس سے کیا مراد ہے؟ جب عدلیہ یعنی متکلمین شیعہ اثنا عشری اور معتزلہ جب کہتے ہیں کہ خداوند عالم کی رؤیت، خداوند عالم کی ذات کو دیکھنا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ممنوع ہے، تو ان کا جو ہے مطلب کیا ہے؟ تو ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے، حقیقی طور پر ہم اپنی آنکھوں سے خداوند عالم کو نہیں دیکھ سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ان کی مراد رؤیت قلبی نہیں ہے جس کو عرفان میں، شہود میں یہ جو ہوتا ہے کہ رؤیت قلبی، جیسے امام علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نے زیارت نہ کی، جس کو دیکھا نہ ہو، لیکن خداوند عالم کو اس ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے، انسان کی یعنی معرفت اور شہود جو ہوتا ہے اس کا انکار نہیں ہے۔ یہ روایات میں بھی آئی ہیں، یا شہود علمی تام، علمی طور پر ایک چیز کا شہود، اس کی حقیقت کا ایک مثلا جو اس کی معرفت حاصل ہو جانا، کون ہے حقیقت، تو ہم کوئی بھی، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا، کوئی بھی اس کا جو ہے عدلیہ میں سے قائل نہیں ہے الا مجسمے اور وہ جو ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ عدلیہ جو ہیں یعنی شیعہ اثنا عشری متکلمین، دانشمندان اور علماء اور معتزلہ، وہ رؤیت بصری یعنی اپنی ان آنکھوں سے ہم حقیقی طور پر خداوند عالم کو نہیں دیکھ سکتے، وہ اس رؤیت کا انکار کرتے ہیں۔ شہود علمی یا شہود باطنی وہ اس میں شامل نہیں ہے، اس میں روایات میں آیا ہے کہ خداوند عالم کی ہم اس میں معرفت اور وہ شہود حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ظاہراً جناب شیخ عشری جو ہیں ان کی مراد بھی جو ہے یہ رؤیت بصری ہے، وہ بھی اس کا انکار کرتے ہیں دنیا میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ خداوند عالم آخرت میں ان آنکھوں سے دیکھا جائے گا، خداوند انہی آنکھوں سے خداوند عالم کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ 14ویں کی رات کا چاند جو واضح طور پر دکھائی دیتا ہے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے مومنین جو ہوں گے وہ اس کو خداوند عالم کو دیکھیں گے، اور وہ کہتا ہے کہ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بھی نقل ہوئی ہے۔ الابانہ جو ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے تفصیل سے بحث کی ہے۔ اسی طریقے سے وہ مزید تفصیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ کیوں از باب قیاس تم کہتے ہو کہ خداوند عالم کی رؤیت، خداوند عالم کا دیکھنا جو ہے وہ ان آنکھوں کے ساتھ جائز ہے، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کیونکہ یہ قول جو ہے نا جواز رؤیت کا یعنی خداوند عالم کو دیکھنا ممکن ہے، تو اس سے ہم کوئی خداوند عالم کی ذات کے ساتھ کسی محال چیز یا صفت کو متصف نہیں کر رہے، بلکہ آخرت میں ہم دیکھ سکتے ہیں اور یہ کوئی محال نہیں ہے۔ یہ ان کا نظریہ۔ بس کیا ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تو اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن آخرت میں ان آنکھوں کے ساتھ ہم خداوند عالم کی زیارت کریں گے اور خدا کی رؤیت ممکن ہے بلکہ ہوگی۔ اب جب اس پر عقلی اشکالات وغیرہ آتا، نقلی بھی سارے جو ہیں وارد ہوئے،
دلیل ہوئی، باقی علماء نے ان کے اوپر یلغار کی، اعتراضات کیے، تو جو متأخر متکلمین تھے، یعنی بعد والے اشاعرہ کے متکلمین علماء جو تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ خداوند عالم کی رویت ان آنکھوں سے یہ تو محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے، چاہے اس دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو، تو انہوں نے کوشش کی کہ اس نظریے کو تھوڑا سا سیٹ کریں، اس کی تراش خراش کر کے جو ہے نا اس کو تاکہ نظریہ بھی قائم رہے، جیسے پہلے کسب والا نظریہ تھا، یا جیسے کلام نہ کسب والا تو بھی آئے گا، کلام نفسی والا جو میں نے پہلے بیان کیا، وہ کہتے تھے کلام سے مراد ہماری یہ قرآن اور یہ موجود نہیں ہے، بلکہ کلام وہ ہے جو اللہ نے وحی نازل کرنے سے پہلے انسان جو ہے وہ خدا کے پاس تھا، یا انسان کے پاس بولنے سے پہلے جو ذہن میں یا نفس میں ہوتی ہے چیز، وہ تو علم ہوتا ہے، تصور و تصدیق ہوتی ہے، کہتے تھے وہ نہیں، وہ جو ہے کیا ہے کلام نفسی ہے۔ یہاں بھی جو ہے پھر انہوں نے کیا کیا کہ آپ اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ضد بن جاتی ہے نا، جب فرقے بن جاتے ہیں، جو چیز جو رسم جو عقیدہ ایک دفعہ بن جاتا ہے، پھر وہ واضح طور پر قرآن بھی اس کا بطلان کر رہا ہو، عقل بھی، لیکن نہیں چھوڑتے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر اس نظریے کو چھوڑ دیا تو پھر کہیں گے دیکھا ہم کہتے تھے نا غلط ہے، ان کا باقی بھی غلط ہے، تو یہ ایسے طریقے سے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں مناظرہ چلتا ہی ہے، ایک غلطی اگر پکڑ لی تو باقیوں پر بھی انکار، اور ہمارے مناظروں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز واضح ہوتی ہے کہ مثلا جو ہے اس چیز میں جو ہے فلاں باطل پر ہے، لیکن ڈٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں اس میں مذہب کی بدنامی ہے، اس کی تعویلیں کریں گے فلاں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اکثر نے جو ہے سنی ہو یا شیعہ وہابی ہو یا دیوبندی کوئی بھی، یہ جو اکثر نے نہ نہ حقیقی مذہب کی جو تعلیمات کی بات کر، عموماً جب جدال اور اس میں آتے ہیں تو خدا کو بھول جاتے ہیں، بلکہ اپنی عزت اور ناک کا خیال کرتے ہیں کہ میرے فرقے کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے، اور اگر کوئی حقیقت بیان کرے گا تو اسی فرقے والے اس پر جو ہے نا لعن و طعن اور طوفان شروع کر دیں گے، پھر کہیں گے یہ ایجنٹ ہے فلاں ہے۔ البتہ جو غلط کہہ رہا ہے اس کی بات نہیں ہے، اگر یہ کہہ رہا ہے آپ کے پاس دلیل علمی ہے تو اس کو غلط ثابت کریں۔ عالم سے بھی دانشمند سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب اس کو ایجنٹ بنا دو، اب اس کو دشمن قوم کا بنا دو، جیسے کہ مثلا مولانا اسحاق صاحب تھے، اہل حدیث تھے، ٹھکن اہل حدیث تھے، اہل سنت تھے، کہتے تھے یہ شیعہ ہو گیا، یہ اندر سے شیعہ ہے، یا جیسے آج کل یہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں، آپ کو واضح اہل حدیث ہیں، شیعہ کو پتہ نہیں، اب بڑی مشکل سے وہ احترام سے نام لیتے ہیں، کچھ حقائق ان کے سامنے کھلے فلاں، ورنہ آپ نے آپ کو اہل سنت اور اہل حدیث سمجھتے ہیں، اور جب آپ نے آپ کو سنت اور اہل حدیث سمجھتے ہیں تو اسی کو یہ بہتر سمجھتے ہیں، شیعہ کو 100% درست نہیں سمجھتے، ہاں بعض چیزوں کو درست اور باقی غلط سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم شیعہ ان کو جو ہے غلط سمجھتے ہیں جب اپنے مذہب کو حقہ کو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہماری رسم و رسوم کی وجہ سے یا بعض چھوٹے موٹے ہماری کسی شخصیات نے کہہ دیا، اب ہم ڈٹ گئے، اب اس سے اپنا علماء میں سے دانشمندان میں سے آ کہتا ہے بابا یہ ٹھیک نہیں ہے، یا فلاں یہ رسم زمان و مکان میں پہلے ٹھیک تھی، اب اس کو چھوڑیں، حقیقت یہ ہے، یا یہ نظریہ حقیقت ہے، اس کا علمی جواب نہیں، کیا صاحب آپ نے غلط کیا، آپ کی دلیل کمزور ہے، اس کے مقابلے میں ادلہ لے کے آئیں، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے لان تان، اس کی شخصیت کشی، پھر ایجنٹ، او خدا جانتا ہے کیا، اور کون کہہ رہے ہوں گے یہ فتوے، کون لگا رہے ہوں گے، مخصوصاً آپ نے گروپوں میں دیکھا ہوگا، ہر گروپ میں اپنی مرضی کا عالم لے کے آئیں گے، اگر ان کی مرضی کی آپ بات کریں گے پھر اس کی تعریفیں بھی ہوں گی، خدا جانتا ہے جی اللہ نے کیسا آپ کو نورانی بنایا ہے، کیسا جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے علم دیا ہے، کتنے آپ پاکیزہ ہیں فلاح ہیں، لیکن اگر وہ جو ہے ان کی رائے کا ساتھ نہ دے تو اس کے بعد کہتے ہیں نا پہلے ہی پتہ تھا یہ بدبخت تھا، اندر سے جو ہے نا یہ تھا، اندر سے اس کی خرابی تھی، ہم پہلے بھی کہتے تھے لیکن کہا کہ شاید ہمیں غلطی ہوئی، لیکن اصلی اندر سے ہی غلط تھا فلاں، اس کی ایسی کی تیسی۔ اب بعض علماء کیا کرتے ہیں گروپوں میں ایڈ کر لے ہوتے ہیں، تو وہ بیچارے جب ان کی طرف سے طوفان وہ بحثیں کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے الف بے نہیں پڑھی ہوئی، گوگل آیت اللہ گوگل اور اس سے نیٹ سے چند چیزیں لے لیں گے مسلمات، اور جو ابتدا سے آباء و اجداد سے اپنا یا کسی ایک سے متاثر ہو کے لے آ رہے ہیں، نظریہ سے متاثر ہوں گے، اسی کو دن رات لگے ہوئے، اگر کوئی سے اختلاف کر بیٹھے اس کا جینا حرام کر دیں گے، اس کی عزت شخصیت نسب تک۔ ویسے سید ماننے پر آئیں تو جو کپڑوں سے ننگا اور مرشد اور جناب بے دین اور وہ جو ہے بے نماز اور شرابی کہیں کہ نہیں سید کی جو ہے عزت واجب ہے، کوئی نہیں،
اور اتارنے پر آئیں تو رہبر معظم جیسے انسان کو امام حسین صاحب کے سٹیج پر کھڑے ہو کر شیعوں کے اندر یہ بکواس کر رہے ہوتے ہیں اور آگے سے لوگ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں. امام خمینی جیسی شخصیت کو جس نے 1400 سال کے بعد ایک شیعہ حکومت کی اور آج دنیا میں سے واحد ایک ملک ہے جس کے ٹیلی ویژن اور اس پر علی اللہ کی اور وہ اذان آ رہی ہے, شیعہ کی اذان اور کلمہ احادیث اور شیعہ کے عقائد بیان کیے جا رہے ہیں, یہ آزادی ہے. اسی کوئی جو ہے وہ کیا کیا القاب اور ایسے ایسی فحاشی کی کہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. اور اب بعض کا تو ہوتا ہے, ہمیں بھی بات گروپوں میں ایڈ کیے ہوگا کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تہمت لگا رہے ہیں, اختلاف ہم بھی بات چیزوں سے رکھتے ہوتے ہیں. اب اگر اب ہم اس گروپ میں اختلاف بولتے ہیں تو مخالف کہتے ہیں یہ تو ہے ہی ان کا ٹاؤ کی, تو دیکھا اس گروپ میں کتنی توہین ہو رہی ہوتی ہے, وہاں تو چپ رہتا ہے لیکن مخالفت میں بولتا ہے. اب وہ اپنے دوستوں سے کہیں تو وہ کہتے ہیں اس کے اندر درد ہے, چپ کر کے بیٹھا ہوا, اندر سے یہ بھی ان کے ساتھ ہے. انسان کیا کرے جبکہ واضح سا ایک شعار ہے, نحن ابناء الدلیل نمیل و حیث و یمیل, ہم دلیل والے ہیں, جو دلیل کہے گی اور خدا کو سامنے رکھیں. ہو سکتا ہے جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو نہ آ رہی ہو, لیکن یہ آخر الزمان مشکلات ہے. لیکن کبھی بھی حق سے ناٹیں, جو سمجھ آ گئی ہے اس میں البتہ اصلاح کی گنجائش رکھیں. جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ حرف آخر اور یہ قرآن نہیں ہے. قرآن کی تفسیر میں بھی ہو سکتا ہے میں صحیح چیز نہ سمجھ سکتا ہوں, حتیٰ کہ مرجع بھی نہ سمجھ سکا ہوں, آپ علمی اس پر اعتراض کرنے کا آپ کو حق ہے, لیکن وہ جو کچھ علم کو جانتے ہوں اور اپنا مذہب اور دین ہمارا چاہے سنی ہے چاہے شیعہ خدا کے لیے رکھیں. وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہمارے ایک ہندوستان کا نظریہ ہے کہ معصوم رسول کو بھی پوری طرح نہیں مانتے. کہتے ہیں کہ رسول بھی جو ہے نبوت پہنچنے سے پہلے کیا تھا, معصوم نہیں تھا. بعض کہتے ہیں معصوم ہے, بعض کہتے ہیں اس کے دو جنبے تھے, ایک نبوی جنبہ ہے وہی میں وہ غلطی نہیں کرتا, لیکن اپنی ذاتی شخصی زندگی میں اجتماعی زندگی میں وہ اجتہاد بھی کرتا ہے, غلطی بھی اسے ہو سکتی ہے, نعوذ باللہ, یہ سارا اس پر لگاتے ہیں. لیکن جب وہ مقابلہ آتا ہے شیعہ سنی کا صحابہ کلہم عدول, بابا کیسے کلہم عدول, اس پر پھر جو ہے خود اہل سنت جو ہے علماء بول پڑے. خود مثلا آپ جناب مودودی کی خلافت ملوکیت بولیں, ان کی بھی ایسی کی تیسی انہوں نے کی, حالانکہ جو واضح سنی تھے, دانش مند تھے, انہوں نے کیا تعبیر پیش کی کہ انہوں نے کہا کہ غلطیاں تو ہوئی ہیں, بعض کے اوپر حد جاری ہوئی ہے زنا کی, بعض کے مسلمانوں کے اوپر جو ہے ہاتھ کاٹے گئے ہیں, چوری کی ہے, بعض یہ خود جو ہے تہمت لگائی گئی ہے نبی کی بیویوں پر, ام المومنین جناب حضرت عائشہ, اور اس طریقے سے جو ہے اور ان کے خلاف کیا کیا جو ہے غلط. اسی وقت کے مسلمانوں میں جو رسول کی محفل میں بیٹھنے والے تھے حد بھی جاری ہوئی ان پر جھوٹی تہمت لگانے کی, واقع عفق پڑے ہیں فلاں, لیکن ڈٹ گئے ہیں کہ مقابلہ ہے. تو کہیں انہوں نے پھر تعویل کیا کی کہ یہ جو ہے اور تو سارا غلط کر سکتے ہیں لیکن رسول کے اوپر کوئی غلط حدیث بیان نہیں کرتے. کتابیں بڑی پڑی ہیں کہ بالآخر بعض لوگوں نے کیا کیا طوفان کیے, بنو امیہ نے کیا کیا, بعض صحابیوں نے جا کر وہاں سے کتنی کتنی تھیلیاں لیں مسلمانوں نے. تو ہم کہتے ہیں درجات ہیں, ہم صحابہ کی جوتوں کے بھی خاک کے بھی جو ہے خادم ہیں, لیکن وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جو ہے رستے پر چلے. ہاں بعض سے غلطیاں بھی ہوگی, اللہ ان کو معاف کرے. بعض جو ہے وہ خلیفہ خدا کے بنائے خلیفہ کے مقابل میں آ گئے, انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا. ہم کم از کم اس کی پیروی ان کو نہیں کرتے, ٹھیک ہے آپ نے کرنی ہے کریں فلاں, لیکن یہاں پر کیا توہین کفر اور کیا کیا جو ہے وہ چل جائیں گے. آپ کیونکہ ایک نظریہ بنا لیے پھر واضح بیان کرتے ہیں. مخصوصاً بنو امیہ میں سے امیر شام میں سے کہتے ہیں کہ کیا 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 انہوں نے جو ہے قتلان کیا, کیا کیا انہوں نے ایسے کام انجام دیے جو اسلام کی روح کے خلاف ہے. لیکن کہتے ہیں ان کے خلاف نہ بولو کیونکہ دروازہ کھل جائے گا. بابا دروازہ کھول کے رکھو, جو حقائق بیان کرو, توہین نہ کرو کسی کی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب دروازے بند ہو, جب وہ فشار آتا ہے تو دروازہ ہی چور چور ہو جاتا ہے, پھر ایک دوسرے کو کافر اور فلان. کیا ہے آج اتنے کفار نے مسلمان تاریخ میں قتل نہیں کیے جتنے مسلمانوں نے اپنے ہاتھ سے ایک دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا. لہذا اصل مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم خدا کو بھول جاتے ہیں. جس نے یہ دین بھیجا, جس کے لیے ہم قبول کر رہے ہیں, وہی جو ہے ہم بھلا دیتے ہیں. ہم اس کو خود دین کے بارے سے بن جاتے ہیں, بلکہ ہم خود نعوذ باللہ خدائی کے درجے تک پہنچ چکے ہوتے ہیں, تو اس کی قوم تباہ و برباد ہی ہوگی. لہذا آج تک دیکھ لیں, پاکستان کی حالت کم از کم دیکھ لیں, باقی ملکوں میں بھی کم و بیشی ہے. مولوی علماء ایک دوسرے کے فرقوں کے ایک دوسرے کو قتل و غارت خوش ہوتے ہیں, فتوے لگاتے ہیں. کتنے گھروں کو برباد ہوا,
بعض ہمارے ادارے بھی شامل ہوتے ہیں خارجی، جس میں اسرائیل کے، امریکہ کے، لیکن کرنے والے تو ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں، کوئی پیسے پہ جاتا ہے۔ لیکن ہم علماء کو کم از کم اس کی تائید نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ واضح اس کے خلاف موقف دینا چاہیے تھا۔ لیکن بارد معذرت مسئلہ کیا بن چکا ہے، جب ہمارا کوئی مخالف مرتا ہے یا اس کو مصیبت بنتی ہے، ہم خوش ہوتے ہیں چپ کر کے، بڑی ہمت و ظاہر پکڑ دیں گے کہ یہ کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے فلاں۔ کیا مطلب؟ اور اب ایسے ایسا نتیجہ کیا آ رہا ہے کہ آپ دیکھیں کرونا یا جمعہ پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، اور ایسا کیا ہے کہ آپ کو ایسی بند گلی میں آپ مدارس کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں، کیونکہ مدارس میں بعض نے، سب نے نہیں، بعض نے کردار ہی نہیں ادا کیا، پیسے ڈالر ریال لیتے رہے، مجاہدین بنا بنا کے بھیجتے رہے۔ آپ جناب جب دیکھا اوپر سے ہوا تبدیل ہوئی، انہوں نے مار مار کے مولتی بند کر دی، کتنے آج نوجوان جیلوں میں قید ہیں، کئی مارے گئے، کئی قتل ہو گئے، کئی مفرور، اور گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ اصل کس کا؟ ہماری ملت اور ہمارے ملک کا جو ہے نقصان ہو رہا ہے۔ اب بھی خدا کے لیے ہمیں خوف کرنا چاہیے، سارے اداروں اور حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، لیکن کم از کم ہم علماء کو بابا جو ہاتھ کھول کر پڑھتا ہے اس سے تو بہتر ہے جو پڑھتا ہی نہیں ہے، یا جو ہاتھ باندھ کر پڑھتا ہے اس کے لیے وہ ثابت ہے۔ اور مل کے پڑھو، خدا کے لیے پڑھو، ایک دوسرے کے لیے پڑھو، علمی ابحاث کو جاری رکھو، توہین کرنا چھوڑ دو۔ پھر لوگ دلیل دیتے ہیں، وہ دیکھو جی سوشل میڈیا کے اوپر شیعوں نے یہ کر دیا، سنیوں نے یہ کر دیا، بابا وہاں تو ایجنٹ بھی بار کر بیٹھے ہوتے ہیں، جاہل بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ کم از کم سامنے تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں مل کر حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ یہ تذلیل کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہم خود اپنے فرقے کے خدا اور نبی بن بیٹھے ہیں، اور اصل خدا دین قرآن کو ہم نے بھلا دیا ہے، تو اس قوم کے لیے تباہی ہوگی۔ وہ حشر ہوگا جو آج یورپ میں ہوا ہے، پہلے ان جو ہے قرون وسطیٰ میں بھی جو ہے یہ جو کرسچین علماء اور یہودی ہوتے تھے، کیا انہوں نے سختیاں کی، اسی طرح یہ دہشت گرد انہوں نے بھی پیدا کیے تھے، جو مخالف ہوتا تھا اس کی ایسی تیسی کر دیتے تھے، لوگ متنفر ہوتے گئے، یہ حقائق سے دور ہوتا گیا۔ آج وہاں پر دین کا نام ہی نہیں ملتا، وہاں دین رکھنا جو ہے آج جرم بن چکا ہے، کلیسا خالی پڑے ہوئے ہیں، یہودیوں کی عبادت گاہیں، اور وہ آج بھی بیٹھ کر کم از کم دنیا میں عیاشی تو کر رہے ہیں۔ ہمارے تو ایک چھوٹا سا طبقہ ہے یہ، وہ کر رہے ہیں، باقی ذلیل کر کے عوام اور ملک کو رکھ دیا۔ خدا کے لیے خواہش یہ کوشش کریں کہ ہم جو اس طرف سے، اس برائی سے اب بھی ہٹ جائیں، ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم حقیقی خدا کی طرف راغب ہو جائیں۔ اگر میرا کوئی مخالف ہے فلاں، تو اس سے احترام کے ساتھ بات کرنی چاہیے، علمی مباحث ہو جائیں، نہیں تو وہ ہو جانے اور اس کا کام جانے۔ آپ اپنا بیان کریں، وہ اپنا بیان کریں، ایک دوسرے کی توہین چھوڑ دیں۔ یہ دیکھیں آج کل جو سنا جا رہا ہے، جو فلم آ رہی ہے فلاں نیا ایک فتنہ کھڑا کرنے کے لیے، اور ہمارے آگے سے جو ہے وہ تیل لگا کے مولوی بیٹھے ہوں گے، آئے گا ان کے خلاف نہیں بولیں گے، ان کو بلکہ وہاں خود ڈالر اور پاؤنڈ لینے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں، اولادیں وہاں بھیجی ہوتی ہیں۔ یہاں جو بیچارے بے گناہ پڑے ہوتے ہیں، اس فرقے نے کیا، ان کا ایسی تیسی کر دو، وہ کہیں گے ان کی ایسی تیسی کر دو۔ باہر اور خدا بندہ رحمہ میں توفیق دے۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ نظریہ جو ہے تو عقلی طور پر ٹھیک نہیں ہے، کیا کریں؟ کیونکہ پہلے وہ جناب شیخ ایچری کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اہل حدیث، کیونکہ اہل حدیث تھوڑا سا کوئی مخالف ہوتا تھا پوری کفر کا فتویٰ لگاتے تھے۔ ادھر دیکھتے تھے کہ عقلی طور پر یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس بیچارے نے بہرحال اپنی طرف سے وہ کوشش کی کہ عقل کو بھی لے کر آئیں، نقل کو بھی لے کر آئیں۔ بعض فاحش غلطیاں ہو گئیں، بعد میں علماء کہا کہ بابا یہ تو واضح سی بات ہے، اب اس سے بڑی بدنامی ہے، اب کیا وہ کانٹ چھانٹ میں کہ نظریہ بھی رکھنا ہے، اب کیونکہ بیان ہو چکا ہے اور ہمارے امام نے بیان کی ہے، اس کی کانٹ چھانٹ کو لگ گئے۔ لہذا ایک ان میں سے جناب فخر رازی ہیں، مشہور ہیں، مفسر بھی ہیں، متکلم بھی تھے، اور بہت زیادہ ذہین انسان تھے، کتابیں بھی ان کی بہت زیادہ ہیں، تفسیر کبیر ہوگی اور باقی۔ تو یہ جو ہے اس کی اس طریقے سے تصحیح کرتے ہیں اور اس کو کھول کے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم اپنے مدعا پر دلیل پیش کریں کہ خداوند عالم کی رؤیت ممکن ہے، ہم خلاصے طور پر پہلے محل نزاع کو بیان کرتے ہیں۔ یہ اپنی اس اصطلاح میں اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پھر یہ فرماتے ہیں کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر رؤیت سے مراد کشف تام ہے، کشف کہتے ہیں نا حقیقت کا کشف، حقیقت واضح ہو جانا، تام یعنی مکمل، اگر رؤیت سے مراد کشف تام ہے یعنی ہمیں خدا کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ اب یہ میں جو سمجھاؤں وہی بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس میں رؤیت سے مراد کشف تام ہے کہ ہمارے لیے مکمل کشف ہو گئی ہے خدا کی ذات جس حد تک ممکن ہے،
تو کہتے ہیں کہ اس کے ثبوت میں تو کوئی جھگڑا نہیں، کشف تام حاصل ہو سکتا ہے، چیز کا علم اور معرفت حاصل ہو سکتی ہے، خدا کی بھی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، رویت اس سے کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ مراد یہ حالت ہو کہ جب انسان کسی اجسام کو دیکھتے ہیں، کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور آپ نے اندر ایک حالت، یعنی کسی چیز کو دیکھا اور ان کے اندر ایک حالت ایجاد ہوئی، ان کے اندر ایک علم آ گیا، تو اگر خداوند عالم کے بارے میں یہ ہے تو کہتے ہیں اس کے ناقص کے بارے میں کوئی نزاع نہیں ہے، یعنی اس کو خداوند عالم کے بارے میں ایسی حالت حاصل ہوتی ہے جیسے مثلا میں نے ابھی کتاب کو دیکھا، اس دوست کو دیکھا بیٹھا ہوا ہے، یا جو مثلا یہ سامنے کیمرہ جو ہے پڑا ہوا ہے، اس کو میں نے دیکھا اور یہ مجھے ایک علم حاصل ہوا، مجھے معرفت حاصل ہو گئی، میری چیز ایک حاصل ہو گئی۔ اگر یہ مراد ہے خدا کے بارے میں رویت، وہ کہتے ہیں یہ اس کے غلط ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے نزاعی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے بحث کرتے ہوئے پھر جو ہے خلاصہ کا خلاصہ کہتے ہیں جواب یہ ہے، اگر ہم کسی چیز کے بارے میں علم رکھتے ہوں اس سے پہلے کہ ہم نے اس کو دیکھا ہو، اس کے دیکھنے سے پہلے ہم اس کے بارے میں علم رکھتے ہوں اور بعد میں پھر اس کو دیکھ بھی لیں، یہ دو حالتیں جو ہے نا، ایک یعنی مثلا میں ایک شہر کے بارے میں، ایک شخص کے بارے میں، مثلا کسی ایک رہبر کے بارے میں، یا مثلا جو ہے آیت اللہ تحریری کے بارے میں، یا کوئی بھی لے لو، ان کے بارے میں علم رکھتا تھا، یہ اتنے عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کا قد اتنا ہے، ان کا رنگ ایسا ہے، ان کے اتنے بچے ہیں، فلان ساری معلومات رکھتا تھا، اور پھر میں نے ان کو دیکھ بھی لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں حالتیں تھیں، دیکھنے سے پہلے صرف جو علم کا ہونا اور دیکھنے کے بعد پھر جو علم رویت کے بعد حاصل ہوا ہے، ان دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہے، اس ادراک میں تفاوت ہے، جو پہلے ہمارا علم تھا اس کے متعلق اور دیکھنے کے بعد ہمارے پاس اب جو علم آ گیا، ان دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ اور یہ منشا اختلاف کیا ہے؟ یہ فرق کیوں آیا؟ یہ دونوں علموں میں جو میرے پاس ہے ایک چیز کا اس میں اختلاف کیوں ہے؟ یہ اختلاف جو ہے کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا اور ان کا نقش جو ہے، اب پہلے صرف علم تھا، سنا ہوا تھا، اب دیکھنے کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں ان کا نقش آ گیا، ہم نے دیکھا ان کو، اور یا ہماری آنکھوں سے شعاع نکلی جیسے کیمرے سے مثلا نکلتی ہے اور اس کو ہم نے کیپچر کر لیا، تو یہ اختلاف اس وجہ سے نہیں ہے۔ سادہ انداز، بڑی علمی بحث ہے، میں آرام سے بیان کروں گا، تھوڑی تھوڑی دو تین اس میں شاید جلسے لگ جائیں۔ کہنا یہ چاہتے ہیں، ایک پہلے ہمارے پاس علم تھا بغیر دیکھے ہوئے، ایک ابھی ہم نے دیکھا کیسے یہ آنکھ کی شعائیں نکلیں یا اس کی شب ہماری آنکھوں میں اور ہمارے ذہن میں ترسیم ہو گئی، تو اس سے ہمیں ایک علم حاصل ہو گیا۔ یہ دو پہلا جو علم تھا دیکھے بغیر، اور ابھی ان دونوں میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ یہ جو منشا اختلاف یہ میرے اندر جو دونوں علموں میں ہے، یہ صرف آنکھ سے دیکھنا اور کیپچر کرنا اور یہ شوق نکلا اس کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کا منشا، اس اختلاف کا منشا ان دونوں علموں میں، دیکھنے سے پہلے اور دیکھنے کے بعد والا جو علم ہے، ان دونوں میں جو اختلاف کا منشا سبب ہے وہ ایک اور چیز ہے، ایک دوسری حالت ہے جس کو ہم رویت کہتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم یہی تو ادعا کرتے ہیں کہ یہ والی رویت جائز ہے۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، غور سے میں سادہ انداز میں بیان کرتا ہوں، بالکل مختصر انداز میں۔ جناب فخر رازی کہتے ہیں کہ رویت کیا ہے؟ کہتے ہیں رویت جو ہے نا، سمجھاتا ہوں، کہتے ہیں ایک تو ہمارا دیکھنا ہے نا، ایک ہمارے پاس پہلے علم تھا فلاں کے متعلق کہ وہ ایسا ہے، اس کی شکل ایسی ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا قد اتنا ہے، اس کا وزن اتنا ہے، وہ اتنا عالم ہے، وہ اتنا پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس اس کا لباس ایسا ہے، فلاں فلاں، یہ سارا علم تھا۔ اب علم تھا، اس کے بعد دیکھا نہیں تھا، اب دیکھ بھی لیا کسی شہر کے متعلق، سرگودا شہر جو ہے اتنا بڑا ہے، اتنی گلیاں ہیں، اتنے ٹاؤن ہیں، فلاں ہیں، اتنے کالجز ہیں، اتنی یونیورسٹیاں ہیں، اتنے میڈیکل کے حوالے سے مشہور ہے، مالٹا فلاں، جو بھی اس کے سارا ایک علم تھا، اس میں سارا پڑا ہوا تھا۔ اب جا کے سرگودا دیکھ بھی لیا، تو سرگودا کے بارے میں جو پہلا علم تھا اور اب جو ہمارے پاس علم ہے، اس میں فرق ہے آ گیا۔ یہ کہتے ہیں فرق آیا، یہ دیکھنے کی وجہ سے ہے جو آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ جو تصویر آپ کے پاس آ گئی ہے یا جو شعائیں نکلی اس کی وجہ سے، کہتے ہیں اس کی وجہ سے فرق نہیں آیا،
بلکہ فرق اس کی وجہ سے ہے، وہ ایک چیز ہے رویت، رویت کی وجہ سے فرق ہے۔ رویت کی وجہ سے جو پہلا تھا وہ دقیق رویت نہیں تھی، اب جو علم دوبارہ حاصل ہو گیا یہ ہیں دونوں ہی رویت، وہ ذرا کم رویت تھی، یہ رویت زیادہ ہے، تو کہتے ہیں اس میں فرق، اس رویت کی وجہ سے فرق ہے۔ اور یہ رویت جو ہے، یہ دیکھنا جو ہے، یہ خداوند عالم کے بارے میں جائز ہے، ممکن ہے۔ میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، پتہ نہیں آپ کس نتیجے پہ پہنچے، کہتے ایک جگہ مجلس پڑھی تھی کسی عالم نے، کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا مجلس پڑھ دی، کیا خطابت، کیا علمی مسائل آپ نے بیان کیے، اگرچہ مجھے سمجھ کچھ نہیں لگی لیکن تھا بہت اچھا۔ بابا جب تمہیں سمجھ ہی نہیں لگی تو کیسے پتا بہت اچھا؟ یہ مورد بھی ان موارد میں سے ہے کہ رویت نہ آنکھوں کی شعاع کی وجہ سے ہے، نہ شب کی وجہ سے ہے، نہ دیکھنے کی وجہ سے ہے، بلکہ وہ جو دو علموں کے درمیان ایک فرق حاصل ہوتا ہے وہ رویت کی وجہ سے۔ بالآخر وہ بلا کیا ہے؟ نام تو رویت، اس کا نام گاجر رکھ کے مولی رکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب تو سمجھ آنا چاہیے نا، وہ کہاں سے پیدا ہو گئی، کہاں سے آئی، اس کی حقیقت کیا ہے۔ لہذا جناب محقق طوسی علیہ الرحمہ جو ہے، انہوں نے فخر رازی کے قول کو اس طریقے سے خلاصہ کیا ہے کہ یہ حالت جو وجود میں آئی ہے، جس کو یہ رویت کہہ رہے ہیں، یہ ارتسام صورت، یعنی وہ جو صورت ہوتی ہے نا ہمارے نفس میں، ذہن میں رسم ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے، یا آنکھ میں جو ایک شب آتی ہے، یا آنکھ سے جو شعاع نکلتی ہے، اس کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ متفاوت ایک اور حالت سے یہ وجود میں آتی ہے یہ رویت۔ اور جب علم ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جب علم ہمیں حاصل ہو رہا ہوتا ہے، اور جو علم حاصل ہو رہا ہوتا ہے اور بعد میں جو علم حاصل ہو جاتے ہیں، ان دونوں میں فرق ہے، تو وہ جو فرق ہے نا، وہ جو علم حاصل ہو جاتا ہے وہ اصل رویت ہے، وہ اصل رویت ہے۔ اور یہ بغیر وہ جو علم حاصل ہے وہ بغیر آنکھوں کے، بغیر ارتسام، بغیر شب، بغیر شعاع کے حاصل ہو سکتا ہے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں فخر رازی، یعنی وہ جو رویت ہے نا، ٹھیک ہے آپ نے آنکھوں کے ذریعے علم، حواس کے ذریعے علم حاصل کیا، لیکن وہ رویت جو دیکھنے سے پہلے تھی، بعد میں تھی، یہ اس میں چیزیں شامل نہیں ہیں، اصل وہ رویت ہے، اور وہ خدا کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ خداوند عالم کے بارے میں یہ رویت کر سکتے ہیں۔ اس کا اب کیا، یعنی ناقد اول تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی سوال کریں گے جناب امام المشککین، ان کو کہتے ہیں امام المشککین، شک ڈالنے والوں کا امام، انتہائی ذہین شخصیت تھے، بہت زیادہ ذہین شخصیت تھے، کوئی بھی بات مسئلہ رکھ تو اس کو اتنا دقیق اس میں شک میں ڈال دیتے تھے، یعنی نقد کرنا ان کا فن تھا، لیکن جب جواب دینے پہ آتے تھے آپ نے نقد کیے ہوئے کو بھی سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر پڑھنی ہے تو ان کی کتاب المحصل ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، باقی بھی ان کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ بہرحال جناب فخر رازی، یا تو رویت سے مراد، دیکھنے سے مراد وہی رویت بصری ہے جو آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، تو خود آپ فرما رہے ہو کہ یہ خداوند عالم کے بارے میں کیا ہے؟ محال ہے، خدا کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، تو ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہو سکتا ہے اصطلاحوں کی دلیل کی سمجھ نہ آئی ہو، سادہ سی بات کرتے ہیں، اگر ان آنکھوں سے دیکھنا خداوند عالم پر محال ہے، آپ بھی کہتے ہو، ہم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر تو مراد آپ کی یہ ہے تو مسئلہ نہیں حل ہو گیا، یا نہ، یہ آپ نہیں کہنا چاہ رہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ بطور نتیجہ آپ کہتے ہیں کہ نتیجے جو نتیجہ ہے نا رویات بصری کا یا مشاہدے کا، یہ کیا ہے؟ مشترک ہوتا ہے، چاہے آپ آنکھوں سے دیکھیں یا اور طرف سے مثلا آپ علمی مشاہدہ کریں، نتیجہ کیا ہے؟ معرفت حاصل ہو جانا۔ اس صورت میں کشف تام اور یہ رویت قلبی جو ہم کہہ رہے ہیں اسی طرف یہ پلٹے گا، یعنی انسان کو کشف تام حاصل ہو سکتا ہے اور انسان کو شہود قلبی بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں بھی ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ آپ صاف کہو نا کہ رویت سے مراد وہ شہود ہے، وہ معرفت ہے، وہ کشف تام ہے، لیکن آپ یہ بھی اگر نہیں کہنا چاہتے آنکھوں سے بھی رویت حاصل نہیں ہوتی، بالآخر پھر وہ کون سی رویت ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں، اس پر کوئی دلیل لے کر آئیں۔ ہمیں اس بات کی اور نہ کوئی آج تک سمجھا چکا اور نہ اس کی کوئی حقیقت ہے، لہذا فی الحال میں اپنی بحث کو ادھر ہی ختم کرتا ہوں۔ یہ تھا محل نزاع،
تو جو میں نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اشاعرہ اور اہل حدیث آخرت میں تو آنکھوں بصارت کے بھی قائل ہیں، لیکن کے فخر رازی اور بعض جو تھے انہوں نے اس کو ٹھیک کرنا شروع کیا، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا، نہ اس دنیا میں نہ آخری دنیا میں نہ جنت میں۔ ہاں کشف تام حاصل ہو سکتا ہے، معرفت حاصل ہو سکتی ہے، شہود حاصل ہو سکتا ہے، جو قرآن اور روایات میں آیا ہے اس کو آپ رویت نہیں کہہ سکتے، وہ دل کی جیسے آنکھیں کی اصطلاح ہے وہ ہو سکتا ہے۔ لہذا اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو آپ دلیل لے کر آئیں، ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے۔ فی الحال میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، کل انشاءاللہ جو ہے میں دلائل پیش کروں گا جو کہتے ہیں کہ خدا بند عالم کی رؤیت ممکن نہیں ہے، میں اس کی گفتگو کروں گا۔ یہ تھوڑا سا بہرحال علمی گفتگو ہوگی، تھوڑا سا یہ تیار ہو کے آئیے گا، جن تو سنیں ابھی سننا ہے یا جو سن رہے ہیں۔ خدا نے اگر جو ہے توفیق دی بشرط زندگی و صحت، انشاءاللہ آپ کے سامنے دلائل اور براہین جو ہیں کہ خدا بند عالم کی رؤیت ممکن نہیں ہے اس پر پیش کروں گا۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔